شہر قائد میں مہنگائی کی بات کریں تو یوٹیلیٹی اسٹور شہریوں کے لیے دردسر اور مایوسی کا سبب بننے لگے۔ 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود پر چینی فراہم نہ کی جا سکی۔ شہریوں نے رمضان المبارک سے پہلے مسئلے کے حل کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں بسیم افتخار۔ یوٹیلیٹی اسٹورز عوام کے لیے آسانیوں کے بجائے مشکلات پیدا کرنے لگے۔ 1.5 ماہ سے چینی نہ ہونے کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یوٹیلیٹی انتظامیہ کی غفلت کے سبب شہری یوٹیلیٹی اسٹور سے چینی آٹے کی خریداری سے محروم ہیں۔ یوٹیلیٹی ذرائع کے مطابق 1.5 ماہ سے یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی فراہم نہیں کی جا سکی ہے۔ چینی، آٹا، تیل، گھی کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چینی آٹا تو بالکل نظر بھی نہیں آ رہا کہ یہاں پہ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ آیا تھا، چینی ملی نہیں ہے میرے بھائی، ابھی انہوں نے بتایا کہ آئے گی، اب یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر بنیادی ضروریات زندگی کی عدم فراہمی یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ کی نااہلی کا آئینہ دار ہے۔ کوئلہ نہ ملنے کے باعث سیمنٹ کی پیداواری صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ سیمنٹ کی فی بوری 780 سے 820 روپے تک پہنچ گئی۔ محسن شیخانی کہتے ہیں کوئلے کی قیمت کو جواز بنا کر کئی بار سیمنٹ مہنگی کی جا چکی ہے۔ سیمنٹ کی قیمت مزید بڑھنے سے سستے گھروں کی لاگت مزید بڑھ جائے گی۔ کوئلہ نہ ملنے کے باعث سیمنٹ کی پیداواری صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ۔ سیمنٹ سیکٹر نے سستے گھروں کی لاگت مزید بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ مارکیٹ میں سیمنٹ کی فی بوری 780 سے 820 روپے تک پہنچ گئی۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کہتے ہیں سیمنٹ کی قیمت پہلے ہی 800 روپے کی بلند ترین سطح پر ہے۔ پرائس بڑھ جانا، آدمی ڈیلیوری نہیں دے سکے گا اپنے اپارٹمنٹس کی، جو عام لوگوں کو سستے اپارٹمنٹ، جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو سستے اپارٹمنٹ دیں گے، وہ کہاں سے بن سکتے ہیں جب 450-500 سے بات چلتے ہوئے ڈائریکٹ 800-900 کی باتیں آپ کرنے لگیں گے تو یہ تو انڈسٹری رک جائے گی۔ چیئرمین آباد نے کہا ہے کہ کوئلے کی قیمت کو جواز بنا کر کئی بار سیمنٹ مہنگی کی جا چکی ہے۔ یہ کارٹلائزیشن ہے، جب پرائس کم ہوتی ہے تو یہ لوگ کوئی اس میں پرائس انہوں نے کبھی بھی کم نہیں کی، جیسے ہی پرائس بڑھتی ہے جبکہ آلریڈی سٹاکس ہوتے ہیں ان کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں سٹاک ختم ہو جاتے ہیں، 3 مہینے کے سٹاکس ہوتے ہیں، ساری چیزیں آدمی مینیج کر کے چل رہا ہوتا ہے، تو تھوڑا عرصہ جو انٹرنیشنل حالات ہے اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو وہ ایک جرک ہوتا ہے، اس کو ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین آباد کا کہنا ہے کہ سیمنٹ کے ساتھ سریے کی قیمت پہلے ہی 2 لاکھ روپے فی ٹن کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ شہر میں گیس بحران کی بات کریں تو سوئی گیس حکام کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہر میں گیس کا بحران تاحال جاری ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین کی مشکلات میں کمی نہیں آ سکی۔ لیاری، ملیر، کورنگی، گارڈن اور ڈیفنس کے علاقوں میں گیس کی پریشانی برقرار ہے، جبکہ موسا کالونی، لانڈی اور شاہ فیصل میں بھی مکین گیس کے منتظر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے فروری میں گیس پریشر کی بحالی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، لیکن صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آ سکی۔ دوسری جانب کمرشل اور صنعتی صارفین بھی گیس کی عدم دستیابی کے باعث LPG کے سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ سوئی صدرن گیس کمپنی نے ایک بار پھر CNG سیکٹر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینئر نائب صدر چیئرمین آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے رہنما شعیب خان جی کا کہنا ہے سیکٹر تباہی کے دہانے پر ہے، بار بار کی بندش سے کاروبار مشکل ہو گیا ہے۔ تفصیلات حبیب خان کی رپورٹ میں۔ CNG سیکٹر کو اب ایک بار پھر گیس فراہمی معطل کرنے کا اعلان۔ CNG ایسوسی ایشن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ سینئر وائس چیئرمین آل پاکستان CNG شعیب خان جی کا کہنا ہے کہ 3 روز مکمل کاروبار بند کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہر ہفتے جو ہے نا جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن یہ لوگ گیس کو بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان سے کئی دفعہ مطالبہ کیا کہ مسلسل جو ہے نا 3 دن نہ بند کیا جائے، ایک دن کھولیں ایک دن بند کریں، آلٹرنیٹ ڈے پہ جائیں تاکہ ہمارا کاروبار چل سکے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون آدمی 3 دن اپنی گاڑیاں بند کر کے رکھے گا؟ تو انہوں نے ہمارے سیکٹر کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ اللہ پاک ان سے پوچھے کہ کیوں اس طریقے سے ہمارے سیکٹر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ مزید کہا کہ پہلے ہی سیکٹر تباہی کے دہانے پر ہے۔ UFG کا لوڈ بھی CNG سیکٹر پر ڈالا ہوا ہے، جس سے قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ چیز ہے UFG، ان اکاؤنٹیبل گیس، جو کہ گیس چوری ہوتی ہے۔ SNGPL بھی پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اس میں 8.5% وہ لوگ UFG چارج کرتے ہیں۔ SSGC جو کہ سندھ کا ایک ادارہ ہے جو گیس کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، وہ 18.5% جو ہے نا UFG چارج کر رہا ہے، اور وہ 18.5% ہم کے اوپر آ جاتی ہے کیونکہ ہم CNG سیکٹر میں LNG یوز کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی زیادتی ہے۔ آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے رہنما شعیب خان جی کا کہنا ہے کہ حکومت سیکٹر کی بحالی کے اقدامات کرے۔ موجودہ حالات میں کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا ہے، سیکٹر کے لیے کوئی سبسڈی کا انتظام کیا جائے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ حبیب خان، سٹی 21۔ شعبہ صحت سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں گرمیاں شروع ہوتے ہی ڈائریا کے مریضوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مارچ کے مہینے میں قے، دست اور تیز بخار کی علامات والے افراد اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
شہر میں ڈائریا کا مرض تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ سرکاری ہو یا نجی اسپتال، ڈائریا کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچے، بڑے اور بزرگ سبھی اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق گرمی کے ساتھ غیر معیاری اور بازار کے کھانے ڈائریا کا سبب بن رہے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ ہے، باہر جو کھانا لوگ کھاتے ہیں اس کا جلدی سے خراب ہو جانا اور اس میں جراثیم کا بہت زیادہ لگ جانا، یہ اس میں ایک بہت ہی اہم وجہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر ڈائریا خود بخود صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ زیادہ دیر تک رہ جائے تو آپ کو صحت کی پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں سب سے اہم پانی کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی خرابی اور الیکٹرولائٹ کا عدم توازن بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دل کی تیز دھڑکن، خشک جلد، کمزوری، چڑچڑاپن اور چکر آنے جیسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مریض کو فوری اسپتال لے جانا چاہیے تاکہ اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ کیمرامین ساجد علی کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21۔ پراپرٹی خریدنے میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ حکومت سندھ نے اسٹیمپ ڈیوٹی کی ادائیگی آن لائن کر دی ہے۔ شہری آن لائن چالان نکالیں اور نیشنل بینک سے ای اسٹیمپ حاصل کر سکیں گے۔ بے شمار اسٹیمپس پیپر کی بجائے ایک ہی پیپر پر رجسٹریشن ہوگی۔ بورڈ آف ریونیو سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کاروباری خبروں میں آپ کو بتائیں، عالمی مارکیٹ میں سونا $17 مہنگا ہونے کے بعد مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا $1200 مہنگا ہو کر 1,30,150 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $17 مہنگا ہو کر $1942 فی اونس پر پہنچ گیا ہے۔ اضافے کا اثر مقامی صرافہ بازار میں بھی ہوا، جس سے 1 تولہ سونا کی قیمت $1200 اضافے کے بعد 1,30,150 روپے اور 10 گرام سونا 1,072 روپے مہنگا ہو کر 1,11,583 روپے کا ہو گیا ہے۔ امریکی ڈالر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 61 پیسے مہنگا ہو کر تاریخ میں پہلی بار 180 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ڈالر مہنگا ہونے پر مہنگائی کا طوفان آئے گا، پیداوار لاگت بڑھ جائے گی۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھم نہ سکی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر ملک کی تاریخ میں پہلی بار 180 روپے سے تجاوز کر گیا۔ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن جنرل سیکریٹری ظفر پراشا کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے میں ڈالر $2.80 مہنگا ہونے سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرضے 300 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ جناب اس وقت ڈالر جو ہے نا 180 روپے اور 30 پیسے انٹر بینک میں چلا گیا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ کی آپ نے بات کی ہے وہ امپیکٹ تو بہت خراب آئے گا، کیونکہ ہماری امپورٹ ہم بیس کنٹری ہیں۔ آئل کی پرائس بڑھ چکی ہے، $130 بلین کا قرضہ ہے جو ابھی ایک ہفتے کے دوران تقریباً $2.80 بڑھ گیا ہے۔ اگر ہم وہ دیکھیں تو ہمارا منیمم 300 ارب روپے کے بیرونی قرضے بڑھ گئے ہیں۔ بزنس کمیونٹی نے تیزی سے ڈالر کی قدر بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ درآمدی خام مال اور مشینری مہنگی ہونے سے کاروباری لاگت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد جو امپورٹر ہے اس دیکھیں اسے کیمیکل کاسٹ بڑھ جائے گی، کیمیکل کاسٹ بڑھے گی تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، تو یہ ملٹیپل ایفیکٹ ہے۔ ایکسپورٹر تو خوش ہو گئے اور امپورٹر جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ اس کا جو ٹوٹل امپیکٹ ہے نیٹ وہ مہنگائی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان ہوگا جو اس کے پیچھے آئے گا، ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی، پیٹرول سے لے کے جو امپورٹڈ جتنا سامان ہے، ہمارے خاص طور پہ جو را مٹیریلز ہوتے ہیں سارے انڈسٹری کے، اس میں سے بیشتر کوانٹٹی باہر سے امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، مشینری ہماری امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو کر 180 روپے 80 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے مہنگا ہو کر 199 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 2 روپے مہنگا ہو کر 237 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا دن رہا۔ شیئرز کی فروخت پر 100 انڈیکس میں 168 پوائنٹس کمی سے 43,807 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 211 پوائنٹس اضافے سے 44,187 پر پہنچ گیا اور پھر شیئرز کی فروخت پر انڈیکس 178 پوائنٹس کمی سے 43,794 پر ریکارڈ کیا گیا اور کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 168 پوائنٹس کمی سے 43,807 پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 3 ارب روپے مالیت کے 14 کروڑ 84 لاکھ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 34 ارب روپے کمی ہو گئی۔ بینکس، مالیاتی ادارے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر بند رہیں گے۔ حکومت پاکستان نے یوم پاکستان کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر تمام بینکس اور مالیاتی ادارے بند رہیں گے۔ ساتھ ہی پاکستان ایکسچینج میں 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر بند رہے گا۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी मोहम्मद अयूब अफरीदी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मोहम्मद अयूब आफरीदी ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा किया और सनतकारों से मुलाकात की। इस मौके पर सनतकारों से खिताब में अयूब आफरीदी ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया और बोले, पनामा में नवाज शरीफ के अरबों रुपए कहां से आए। उन्होंने दावा किया कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। एतमाद तो बिल्कुल ही नाकाम होगी इंशाल्लाह। उनके पास न नंबर है, वो सिर्फ बस दबाव डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अपने साथी भी है और इत्तेहादी भी है, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अयूब आफरीदी ने दावा किया कि परवेज इलाही ने वजारत आला का मुतालबा नहीं किया। अलबत्ता काफ लीग क़यादत की परवेज इलाही की अपोजिशन से पंजाब की वजारत पर बातचीत हुई है। परवेज इलाही साहब का डिमांड नहीं है, वो तो शायद अपोजिशन के साथ उन्होंने डिस्कस किया होगा, तो उनके इतने सीट नहीं है, तो डिमांड भी वो नहीं कर रहे, वो समझते हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत हमारी ही होगी और हमारे ही वज़ीर आला होगा पंजाब। इस मौके पर सदर काटी सलमान असलम का कहना था कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 4000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। मुल्क की 65% लेदर की एक्सपोर्ट इसी सनती इलाके से होती है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक 50 साल पुराना इदारा है और वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन कोरंगी विच आर ओवर 4000 इंडस्ट्रीज। 4000 से ऊपर इंडस्ट्रीज की हम रिप्रेजेंटेशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन नेशनल एक्सचेकर ओवर 800 मिलियन पाकिस्तान रुपीज़ है ऑन डेली बेसिस, जो मुख्तलिफ टैक्सों की मद में हम जमा कराते हैं। अयूब आफरीदी ने मसाइल के हल का यकीन दिलाया और कहा कि पीटीआई के मंशूर ही मजदूरों के हकूक का ख्याल रखना है। ओवरसीज के हकूक पर काम कर रहे हैं, जबकि ईयूबीआई से मुताल्लिक कमेटी बनाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। गुलशन इकबाल के इलाके 13 D2 में कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी के हाथों बनाई बिरयानी की धूम मची हुई है। दूर दराज इलाकों से लोग फौजिया के ऑर्डर के जरिए मुख्तलिफ खाने भी बनवाते हैं। वाजिर रज़ा असवानी की रिपोर्ट देखिए। हिम्मत और जुर्रत की आला मिसाल, कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी की बिरयानी की हर तरफ धूम। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बाहिम्मत खातून फौजिया बीबी कोरोना में शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद बाहर की भी जिम्मेदारी खूब निभा रही हैं। इब्तिदा में उन्होंने ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया और पजीराई मिलने पर अपने फ्लैट के नीचे फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया। अपनी बीमारी से मुतालिक फौजिया बीबी ने कहा कि इलाज जारी है, फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। ट्रीटमेंट चल रहा है अपना। मेरा आप लोगों को पता है कि कैंसर का इशू था मुझे, तो ये है कि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। साल में जाती हूँ ट्रीटमेंट उसके लिए, अपने फॉलो अप के लिए। फौजिया खातून के हाथों से बनाई गई बिरयानी इंतहाई लजीज होती है। दूर दराज इलाकों से भी लोग खाने के अलावा ऑर्डर पर भी मंगवाते हैं। माशाल्लाह इनकी बिरयानी जो है ना, मैं अमूमन इधर आकर खाता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, इनका घर का जायका है। कैंसर से जंग लड़ने के साथ साथ फौजिया खातून अब हालात का भी मुकाबला कर रही हैं, जिसमें इनका शौहर खालिद और 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रज़ा अस्मानी, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने हिंदू बरादरी के त्यौहार के मौके पर सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले हिंदू मुलाजमीन के लिए मुल्की तारीख में पहली बार आम तातील का ऐलान कर दिया है। हिंदू बरादरी के रंग भरे त्यौहार होली के मौके पर सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 18 मार्च और 19 मार्च को हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के लिए आम तातील होगी।